الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قابل صدق احترام حضرات علماء کرام، ذمہ داران مدرسہ اور دور قریب سے آئے ہوئے تمام محبین و مخلصین حضرات، آج بڑی مسرت کا دن ہے اور بہت خوشی کا دن ہے کہ آج آپ کے اس موقر جامعہ سے علماء کرام فاضل ہو رہے ہیں. آج ان کے سروں پر علماء کرام بزرگان دین، ان کے اساتذہ سر پر پگڑی باندھیں گے اور اس بات کا ثبوت دیں گے یہ عالم اور فاضل بن گئے، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے وارث بن گئے، یہ ان کے جانشین بن گئے، یہ قوم کے پیشوا، قوم کے ہادی بن گئے اور قوم کے رہنما بن گئے. وہ لوگوں کو اب رہنمائی کریں گے، لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ ہمارے کیا فرائض ہیں، ہمارے کیا واجبات ہیں، کن چیزوں کو ہمیں کرنا ہے، کن چیزوں سے ہمیں بچنا ہے، ہمیں کس طریقے سے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، ہمیں اللہ کے لیے نماز پڑھنی چاہیے، اللہ کے سوا کسی دکھاوے کے لیے، کسی نمائش کے لیے اور لوگوں میں اپنی عبادت گزار ثابت کرنے کے واسطے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، بلکہ نیک نیتی کے ساتھ محض اللہ کے لیے نماز پڑھنی چاہیے. وہی نماز اللہ تعالیٰ کے قابل قبول ہوتی ہے جو نیک نیتی کے ساتھ اور اللہ کی طرف دھیان لگا کے نماز پڑھی جاتی ہے. جب ہم اس سے نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز جاندار ہوگی اور ہماری نماز ہم کو برائیوں سے بچائے گی، بے حیائیوں سے بچائے گی. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائیوں سے، برائیوں سے روک دیتی ہے. یہ نماز ہم کو جبھی برائیوں سے روکے گی جب ہم صحیح طور پر نماز پڑھیں. اور صحیح طور پر نماز پڑھنا کیسے ہمیں معلوم ہوگا؟ یہ علماء کرام ہم کو بتائیں گے. علماء کرام بتائیں گے کہ جب نماز کے کھڑے ہو تو اللہ کی طرف دھیان رکھو، اللہ کی طرف خضوع کرو اور اس کے بعد نیت باندھو اور اللہ کے لیے نماز پڑھو، اللہ کی طرف دھیان لگا رہے. جو اس طریقے سے ہماری نماز ہوگی تو اللہ تبارک تعالیٰ ہماری نماز کو جاندار بنائے گا، ہماری نماز کو قابل قبول بنائے گا اور وہ نماز ہمارے لیے جاندار بھی ہوگی
اور ہمارے لیے باعث نجات بھی بنے گی۔ اسی طریقے سے یہ علماء کرام ہم کو اس بات کی نصیحت فرمائیں گے کہ بھائی آپس میں اخلاق کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کس طریقے سے اخلاق سے پیش آنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح تعاون کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح محبت کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدمی کو آدمی کے ساتھ اس طرح میل ملاپ کے ساتھ رہنا چاہیے کہ ہمارے دل میں کسی کی طرف سے کینہ اور کھوٹ نہ آئے۔ اگر کبھی کسی بات سے کینہ اور کھوٹ پیدا ہو گیا تو حتی الامکان معافی تلافی کر کے اپنے سینے کو صاف کر لینا چاہیے۔ سینے کو صاف رکھنا بہت ضروری ہے، اور ایک دوسرے سے کینہ اور کپٹ رکھنا یہ بہت بری بات ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ کامل مسلمان وہی ہے جس سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یعنی جب کوئی بات ہو جائے کسی مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ، اس کو گالی گلوچ سے بات نہ کرے، جوتے ڈنڈے کے ساتھ بات نہ کرے اور گالی گلوچ سے بات نہ کرے، بلکہ اپنے اوپر کنٹرول کرے، اپنے زبان پر کنٹرول کرے، گالیاں نہ بکے اور تھپڑ نہ مارے، چپل نہ مارے، لاٹھی ڈنڈے سے نہ مارے، بلکہ صبر سے کام لے، اور انتہائی صبر سے جب کام لے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے گا اور اچھے اخلاق سے وہ پیش آئے گا۔ تو اچھے اخلاق سے پیش آنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے، اور ایک دوسرے سے کینہ رکھنا یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، یہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ آپس میں اگر ہم نے ایک دوسرے سے حسد رکھا تو ہماری عبادت قبول نہیں ہوگی، ہماری دعا قبول نہیں ہوگی، ہمارا تہجد قبول نہیں ہوگا، ہمارا چلہ لگانا بھی قبول نہیں ہوگا۔ جب تک کہ اپنے دل کو سینے کو صاف نہ رکھے، اگر کسی سے کوئی انبن ہو گئی ہے، کوئی کھٹپٹ ہو گئی ہے، تو ہمارا پہلا فرض یہ ہے ہم اس کے پاس جا کر کے اور اس سے اپنی معافی تلافی کر لیں اور اپنے دل کو صاف کر لیں۔ ایک مرتبہ میں شب برات کے موقع پر شہر مراد آباد میں تقریر کر رہا تھا، اور میں نے یہی حدیث سنائی کہ دیکھو حسد رکھنے سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں اور ہماری عبادت قبول نہیں ہوتی ہے، حتیٰ کہ شب برات اور شب قدر جیسی مبارک رات میں بھی دعا مانگے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ اس مسجد کے متولی صاحب کا ایک آدمی سے جھگڑا ہو گیا تھا اور بول چال بند تھی، وہ فوراً اٹھے اور گئے اس کے گھر اور جا کر کے دستک دی، اس کو بلایا اور اس سے معافی تلافی کی، اور معافی تلافی کر کے پھر آئے، تقریر میں بیٹھے۔ دیکھا میرے محترم بزرگوں، بہت بڑی بات ہے یہ، تو علماء کرام ہم کو یہ باتیں بتائی ہیں کہ حسد رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے نقصان کے۔ یہ تو دینی نقصان ہوا، اور دنیاوی نقصان یہ ہوتا ہے کہ آدمی حسد کرتے کرتے کڑتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے اور پریشان حال ہو جاتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمارے علماء کرام یہ ہم کو یہ بتائیں گے کہ ہم کو کیسے اخلاق رکھنا چاہیے، کس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ ہمارے نیک ہونے کی دلیل یہ ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں تو اتراتے ہوئے نہیں چلتے، بڑائی اور تکبر کا اظہار کرتے ہوئے نہیں چلتے، بلکہ وہ تواضع کے ساتھ چلتے ہیں، انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، اللہ کی بندگی کا اظہار کرتے ہوئے چلتے ہیں، اپنے کو چھوٹے بن کر کے چلتے ہیں۔
اور جب ان کے ساتھ کوئی لڑنے والا پیکار ہوتا ہے تو ان سے لڑائی نہیں لڑتے ہیں، کسی لڑنے والے سے لڑائی نہیں لڑتے ہیں۔ نیک مومن کی، نیک بندوں کی یہ پہچان ہوتی ہے، بلکہ ان کا کام کیا ہوتا ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب ان سے کوئی جاہل لوگ اور بے پڑھے لوگ اور بے ادب لوگ ان سے بیکار ہوتے ہیں، لڑائی کے لیے آمادہ ہوتے ہیں، تو ان سے یوں کہتے ہیں السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو اللہ کی، اور یہ کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اس کی گالی کا گالی کے ساتھ جواب نہیں دیتے، اس کے ڈنڈے کا ڈنڈے کے ساتھ جواب نہیں دیتے، بلکہ اس کو دعا دے کر کے، سلامتی کی دعا دے کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ مسلمان کی یہ شان ہونی چاہیے۔ یہ علماء کرام ہم کو یہ بتائیں گے کہ ہمیں کس طریقے سے رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں علماء کرام یہ بتائیں گے کہ ہمیں دنیا کا لالچ نہیں کرنا چاہیے، دنیا کے لالچ میں نہیں آنا چاہیے۔ دنیا کا لالچ جب آ جاتا ہے تو آدمی پھر حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا ہے، حرام بھی کماتا ہے، حلال بھی کماتا ہے، اور ہر طرح کے پیسے کھاتا پیتا رہتا ہے، سود بھی کھاتا ہے جی، اور جوا بھی کھیلتا ہے، سٹا بھی کھیلتا ہے، اور بہت سارے حرام کمائی کماتا رہتا ہے۔ تمہارے علماء کرام ہماری رہنمائی کریں گے کہ دیکھو سود کھانا حرام، حرام کمائی کمانا حرام۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی اپنی کمائی میں سے 10 حصہ میں سے 9 حصہ حلال اور پاک کپڑے کا کرتا بنوایا اور 1 حصہ اس پہ حرام کا شامل کر دیا، 9 حصے 10 حصے میں سے 9 حصے تو حلال اور جائز پیسے ہیں، اور 1 حصہ 1/10 حصہ حرام کا شامل کر دیا اس میں، اور اس سے کرتا بنوایا، تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ تو حرام کمائی کمانے سے، حرام مال کھانے سے، حرام مال پہننے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عبادت کو قبول نہیں فرماتے۔ یہ علماء کرام ہم کو یہ ہدایت کے ہمیں بتائیں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، اس بات کا اہتمام کریں گے علماء کرام کہ ہم کو بچائیں گے دنیا کے لالچ سے۔ حب الدنیا راس کل خطیہ، کیونکہ دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ دنیا کی محبت جب دل میں پیدا ہو جاتی ہے، مال و دولت کی جب محبت پیدا ہو جاتی ہے، کرسی اور عہدے کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، کھانے کا لالچ پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر وہ حرام و حلال کو نہیں دیکھتا۔ لالچ کی وجہ سے حرام بھی کھاتا ہے، حلال بھی کھاتا ہے، دو کسی کھاتا ہے۔ لیکن جب یہ علماء ہمیں رہنمائی کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کیا چیز حلال ہے، کیا چیز حرام ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا الحلال بین والحرام بین وما بینہما مشتبہات، یہ حلال بالکل کھلا ہوا ہے اور حرام بھی کھلا ہوا ہے۔ حلال کو اختیار کرنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے، اور حرام سے بچنا چاہیے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا پتہ نہیں چلتا یہ حلال ہے یہ حرام، شک ہو جاتا ہے، تو ایسی چیزوں سے بچنا ضروری ہے، بچنا ضروری ہے۔ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، چھوڑ دو ایسی چیزوں کو جو تمہیں شک میں ڈالتی ہے، یہاں تک کہ تمہارا شک دور ہو جائے۔ یہ علماء کرام ہم کو بتائیں گے کہ کیا چیز حلال ہے، کیا چیز حرام ہے، کیا چیز مشتبہات میں سے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ علماء کرام ہماری رہنمائی کریں گے۔ یہ علماء کرام ہمیں اس بات کی رہنمائی کریں گے کہ دنیا میں اس طریقے سے لوگوں کے ساتھ ہو کہ اپنی بڑائی مت جتاؤ، بلکہ تواضع کا اختیار کرو۔ جو لوگ بڑائی اختیار کرتے ہیں، اپنے کو سب سے بڑا سمجھتے ہیں اور دوسروں کو حقیر اور ذلیل سمجھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی گردن مروڑ دیتے ہیں۔ الکبریاء اور ردائی ومن نازعنی فی قسمت، حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
کہ بڑائی میری چادر ہے، جو شخص بڑائی اختیار کرے گا میرے ساتھ تو میں اس کی گردن مروڑ دوں گا، یعنی اس کو دنیا میں ذلیل کر کے رکھوں گا۔ اور تواضع ایسی چیز ہے جو آدمی تواضع اختیار کرے گا، اپنے کو سب سے چھوٹا سمجھے گا اور دوسروں کو سب سے بڑا سمجھے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو اونچا اٹھائے گا، اس کے مقام کو بلند کرے گا۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو شخص اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سربلندی عطا فرماتے ہیں۔ غرض یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان علماء کو دین کا وارث بنا دیا ہے، حکمت کا وارث بنا دیا ہے، قرآن و حدیث کا وارث بنا دیا ہے۔ یہ لوگ عالم ہونے کے بعد ہماری رہنمائی کرتے رہیں گے، عبادات کے معاملے میں رہنمائی کریں گے، اخلاق کے معاملے میں رہنمائی کریں گے، اور معاملات کے بارے میں رہنمائی کریں گے، اور ہماری رہنمائی کریں گے معاشرت کے بارے میں رہنمائی کرتے ہیں، ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتے رہیں گے۔ یہ وہ کام کر رہی ہے جو حضرات انبیاء کرام نے کیا ہے۔ انبیاء کرام کا مشن کیا تھا؟ لوگوں کو دین کی دعوت دینا، اچھائی کی طرف دعوت دینا، برائیوں سے روکنا، وہی کام یہ علماء کرام کر رہے ہیں، یہ انہی کے وارث ہیں، انہی کے جانشین ہیں۔ اس لیے میرے محترم عزیز بزرگوں اور دوستوں، حقیقت یہ ہے ہمیں چاہیے کہ ہم ان علماء کی قدر کریں، ان علماء کا احترام کریں، ان علماء کی تعظیم کریں اور ان کو سب سے بڑا سمجھیں، کیونکہ ان کا درجہ اللہ نے بہت بڑا بنایا ہے، ان کا درجہ بہت بڑا بنایا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حاملۃ القرآن عرفاء اہل جنت یوم القیامہ، یہ عالم دین جو ہوتا ہے وہ قیامت کے دن وہ جنتیوں کا مانیٹر اور چودھری بنے گا۔ علماء کرام قیامت کے دن چودھری رہیں گے تمام جنتیوں کے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے یہ علماء کرام جو اللہ کے ولی ہیں، حامل القرآن اولیاء اللہ، یہ اللہ کے ولی ہیں۔ ومن عاداہم عاد اللہ، جو ان سے دشمنی کرے گا ان سے اللہ تعالیٰ سے وہ دشمنی کرے گا، اور جو ومن والاہم والا اللہ، اور جو ان سے دوستی رکھے گا وہ اللہ سے دوستی رکھے گا۔ تو میرے محترم عزیز طلباء، یہ عالم دین بن کر چلیں، ان کا احترام کرنا ضروری ہے۔ ان کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث کو محفوظ کر دیا ہے، اس کے معنی اور مطالب کو محفوظ کر دیا ہے، لہذا ہم اسی بنا پر ان کا احترام کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کے سینے میں قرآن و حدیث کو بھر دیا ہے، قرآن و حدیث کی وجہ سے ان کا احترام کرتے ہیں ہم۔ لہذا علماء کا احترام کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ ہمارے لیے ایسے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے جیسے ہمارے لیے آسمان کے ستارے ہیں، ستاروں کو دیکھ کر کے آدمی اپنا راستہ پکڑتا ہے، بھولا بھٹکا ہوا آدمی اپنا راستہ ستاروں کو دیکھ کر پکڑتا ہے۔ تو اندری سفر کرنے والا بھی اور خشکی کا سفر کرنے والا دونوں راستہ پکڑتے ہیں ستاروں کو دیکھ کر۔ یہ علماء ہمارے ستارے ہیں، ستارے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس بات کا خیال رکھیے کہ اس علماء کا احترام کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ ہمارے یہ امت کے لیے سربراہ ہیں، پیشوا ہیں، سب سے بڑے ہیں لوگ۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی ہے، بار بار تعریف فرمائی ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کا احترام کریں اور ان کی باتوں کو سنتے رہیں۔ ان کی باتوں کو سنتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہم بھی ہدایت یافتہ بن جائیں گے، ہم بھی صحیح راستے پر چلنے والے بن جائیں گے، ہم بھی دین کے صاف سیدھی سڑک پر چلنے والے بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے، اور ان علماء کرام کو جن کے سروں پر آج دستار فضیلت باندھی جائے گی ان کو اللہ تعالیٰ اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کا حق ادا کریں، عالم بعمل بنیں، عالم بعمل بنیں، عالم بااخلاق بنیں، تاکہ قوم کو ہدایت کر سکیں۔
ان کے ساتھ نرمی سے برتاؤ کریں. جو بندوں پر رحم کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم کرتا ہے. ارحموا من فی الارض، تم لوگ زمین پر رہنے والوں پر رحم کرو. یا رب السماء، تمہارے اوپر آسمان پر رہنے والا رحم کرے گا. تو ہمارے لیے یہ ہے ہم سب کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کریں، رحمت کا برتاؤ کریں اور نرمی کا برتاؤ کریں، اخلاق کا برتاؤ کریں. اگر برتاؤ اخلاق رہیں گے یہ سختی کے ساتھ پیش آئیں گے، بدتمیزی کے ساتھ پیش آئیں گے، غصے کا اظہار کریں گے تو ہمارے پاس سے قوم ہٹ جائے گی، ہمارے پاس سے قوم ہٹ جائے گی. لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، رسول پاک اللہ صاحب کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ اگر آپ نے ان کی پر غصے کا اظہار کیا اور آپ نے بداخلاقی کا اظہار کیا یہ سب آپ کے سامنے سے ہٹ جائیں گے. اس لیے ہمیں چاہیے ان علماء کی قدر کریں، ان علماء کا اتباع کریں اور ان علماء کے اوپر اعتماد کریں اور ان کی بتائی باتوں پر عمل کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو باعزت بنائے گا اور علماء کو بھی عزت عطا فرمائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.